اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ آج دو تین موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے محترمہ صدف جمیل جو روزنامہ چینل 5 کی وہ رپورٹر تھیں، اور اس کے بعد بات کریں گے ہم خونی انقلاب یا بیلٹ کا انقلاب جو خان صاحب لے کر چلے ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے بات بھی کی ہے اور تازہ ہی پروگرام کریں گے اس پہ۔ سب سے آخر میں بات کریں گے ایک مخصوص اینکر نے آج پھر آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور کیوں کی یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور اس مخصوص اینکر کو اس کا نام بھی بتائیں گے اور اس کی سوچ بھی بتائیں گے، اور یہ کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج اسے پورا کھولیں گے۔ جی خان صاحب، کیا حال حوال ہے؟ اللہ کا کرم یار، کل بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ جی اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ وہ شہید اس لیے ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی جی اپنی کام کو انجام دیتے ہوئے جی ہلاک ہونے والے کو شہید کہنا ہی چاہیے، جی شہید ہے وہ۔ جی مگر ایک بڑا ظلم ہوا ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہو اس بات پہ ریٹائرڈ جنرل شوکت صدیقی صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا۔ جی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی سے ہو جائے، تو اس حادثے کی جگہ پہ جو گاڑی ہوتی ہے اس کو بھی وہیں روکا جاتا ہے۔ جی جہاں حادثے میں مرنے والا یا زخمی ہونے والا موجود ہوتا ہے اس جگہ پہ اس کا میپ بنایا جاتا ہے پورا، نشان بنائے جاتے ہیں، کورڈون کیا جاتا ہے، سب کو روکا جاتا ہے جگہ۔ مطلب پولیس آتی ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ایکسیڈنٹ کو، کہیں بھی ہو، چھوٹا بھی، دنیا میں کہیں ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بعد انہوں نے صرف مارچ معطل کرنے کا اعلان کیا، جی اور افسوس بھی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے اسد عمر نے جملہ دیا ہاں تو اس پہ تعزیت کر لے، اور تعزیت بھی انہوں نے جو کی وہ ان کے گھر والوں سے کی، واقعے کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ یہ بے حسی کا عالم ہے، یہ بے حسی ہے، ہوتا ہے، ہر ایک حادثے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس حادثے کو تسلیم کریں کہ بھئی یہ ہو گیا، اور کنٹینر بدل لیتے، کنٹینر وہیں چھوڑ دیتے، قانونی کارروائیاں پوری ہونے دیتے۔ دوسرا ظلم جو ہوا وہ ہوا کہ ان کے میاں کو ان کے شوہر سے سادے کاغذ میں، جی تو اس پہ شوکت صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیے کہ یہ دیت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ایک پاکستانی قانون ہے، وہ 328 کے ساتھ تحت شاید مقدمہ درج ہوتا ہے، مجھے دفعہ یاد نہیں، 322 یا 328 ہے، جس کے تحت اس گاڑی کو بھی کسٹڈی میں لے آتا ہے۔ وہ گاڑی کورٹ سے چھوٹتی ہے، وہ گاڑی ہمیشہ کورٹ سے چھوٹتی ہے۔ خان صاحب، اگر یہ حادثہ کسی اور سے ہوتا جی تو پولیس کیا کارروائی کرتی؟ تو یہ کیا لاڈلے ہونے کا ثبوت ہے، یا یہ ماروائے عوام ہیں، رات ماروائے پاکستان ہیں؟ رات میں سوشل میڈیا پہ، اچھا میں نا بہت احتیاط کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جب تک خبر پکی نہیں ہو میں آگے نہیں چلاتا۔ رات میں سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ 5 کروڑ روپے کے اندر جو ہے نا وہ دیا ہے اس کے، میں نے کہا یار یہ ایسے ہی چلتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے انہوں نے کام کیا، اس کو دباؤ میں لیا۔ دیکھیں ابھی تو کیا پتا ہے نا کہ کیا دباؤ، آج وہ لاہور کا ایک مشہور سٹے باز بھی ہے نا، وہ اس کو آگے کر، انہوں نے بدماش پالے ہوئے ہیں خان صاحب، پورا ایک مافیا ہے۔ نہیں، وہ تو یہ انہوں نے کیا پالے ہوئے، جنہوں نے جمع کیا تھا ان کا قصور ہے نا، سارے ڈھونڈ کے ایسی جمع ڈھونڈ کے ایسی طریقہ ایسے اس کے ساتھ ملا ہے نا۔ طریقہ یہی ہوتا تھا، اور کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کے ساتھ کبوتر اڑے گا، باز کے ساتھ باز اڑے گا، یہ تو خود قدرتی عمل ہے۔ تو ایسے ہی ایک ہی ذہن کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مگر میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانونی کارروائی میں بھئی آپ اس کی دیت دے دیتے، 5 کروڑ کے جگہ 50 کروڑ دے دیں آپ، وہ بھی آپ بعد میں دیں گے، انویسٹیگیٹ تو ہونے دیں۔ یہاں تو یہ بات آ رہی ہے کہ دھکا دیا اور ایک گواہ نہیں آیا۔ نہیں، ان کے چینل کے لوگوں نے بولا، اور دوسرے صحافی جو موجود تھے انہوں نے بولا، وہ ہے ایک لیڈیز کا بھی بیان آیا ہے صحافی کا، اس نے کہا جی میرے کوئی سامنے ذمہ سارا دار کچھ ہے، ٹرک سے اتر کے نیچے نہیں آیا، اترا، کوئی نہیں آیا، نہیں۔ صرف وہاں کے قریبی لوگوں نے اور صحافیوں نے ان کو اٹھایا اور ایمبولینس منگائی 1122 کی، اور اس میں ڈال کے دے دے۔ اچھا یہ صحافی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی انہوں نے شہادت کا وہ نہیں چلایا۔ اچھا پھر
اب اس کی لاش کے اوپر پورا انہوں نے ماتم کا پروگرام بنایا ہوا اچھا تھا. یہ جو اینکر وینکر ٹی وی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا، ہاں. ان سب سے 1000 گنا زیادہ خطرناک اور یہ ڈیفیکلٹ کام ہوتا یہ ہے کرتے ہیں. رپورٹنگ. ایک دو ہم پھر خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، آمین ان آمین کو آمین جنت آمین الفردوس میں آمین. جگہ فرمائے. نہیں مگر اس وقت عدالت بھی اس معاملے میں سوچ سکتی ہے، عدالت کو بھی سوچنا چاہیے ایک یہ واقعہ چھوڑے ہوا ہے. خان صاحب، عدالت جب بلاتی ہے، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے چھوڑ دیں ان کو. یہ عدالتوں نے یہ جسٹس منیر سے یہ زخمی ناصور کو مت چھیڑا کریں یار. عدالتیں ختم کر ہاں دیں. یہ ختم کریں. یہ عدالتیں انہوں ختم نے کر دیں. آج انہوں نے اپنے اس کو جو انہوں نے کہا تھا نا، وہی اس نے آج بیان دے دیا وہاں کورٹ میں جا کے کہ جی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس پہ چھوڑ دیا عدالت نے. یہ عدالتیں لے کے آئیں گے اس کو. عدالت میں کس نے بیان دے دیا؟ آج آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو ان کے وکیل نے کہا نا. ہاں بابر امان نے جو کہا تھا اس کو نگلیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو اپنی مرضی سے بیان دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بات کو. نہیں تو میں یہ بات کہہ تو رہا ختم نہیں ہوئی نا وہاں. ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح اس نے کہا جی میں لہو کا انقلاب بھی آ سکتا ہے اور یا بیلٹ سے کر لو. انہوں نے کہا آج کل تو وہ مخاطب نہ نواز کسی سے شریف سے، کسی سے نہ نہیں ہے. زرداری سے، ہاں. نہ شہباز شریف سے، ہاں. نہ مولانا فضل الرحمان کسی سے نہیں جو ہے. جملے وہ استعمال کرتے تھے. اور انہوں نے کل تو تسلیم کر لیا کہ بھئی ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا، جنہوں نے ہم کو بتایا تھا ہم نے کریں گے بنایا. سب ایک ایک اچھا کر ہم کے بھی اس بولیں گے. وقت یہی کہتے تھے، ہم ہاں. بھی یہی کہتے تھے، سبھی بولیں یہی گے. کہتے تھے، میاں سب صاحب بھی بولیں یہی گے. کہتے تھے. چلو صحیح ہے. اب تو اداروں نے بھی مان مگر لیا کہ ہاں انہوں یہ نے ہوا. ان اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے صبح کہا ہے کہ آپ بیلٹ کے ذریعے یعنی انقلاب چاہتے ہیں یا اس کو خونی کا تو کہتے ہیں بلٹ کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے یا بلٹ کے ذریعے. پھر دوپہر میں تو پھر دوبارہ کیا کہا؟ دوپہر میں تو پھر اللہ کے واسطے اور خدا کے واسطے اور عوام کی بات سنیں اور انتخاب کرا دیں. صبح دیکھیں ایک بات بتاؤں میں، صبح کا ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کا کچھ اور ہے، شام دوپہر میں رات ٹائم گزر جاتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. اور پھر رات کو پرسوں ترسوں کو رات کو پھر کچھ اور مزاج ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے اب یہ پوری فنکی میں ہوتا عوام خود غور کرے سوچے. ان کے ایک ساتھی نے تو خود ہی تسلیم کر لیا کہ میں یہ استعمال کرتا تھا، اس کی بایوگرافی میں آ گیا. خیر تو بہرحال مراد کہنے کی یہ ہے کہ صبح وہ ایک بات کہتے ہیں، دوپہر میں دوسری بات کہتے ہیں. اچھا خان صاحب، یہ محترم کامران خان وہ بڑے پائے کے جو ہے نا اینکر، بڑے مشہور، نام لینے میں کیا حرج نہیں ہے؟ نام لیں، انہوں نے پروگرام کیا اب ہے. یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں نا. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو کھل کے اس شخص کا پہلے ہی جس دن، اچھا مجھے اس شخص سے، میں سچی بات بتاؤں، اس شخص سے شروع سے ہی نفرت. آپ پی پی کو کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے. نہیں یہ جھوٹ کا پرچار کرنے والوں سے نفرت ہی کرنی چاہیے. یہ ان کا مزاج ہی یہی ہے. یہ شروع سے 86 87 سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد چینل آ گئے، چینل میں ان کی گفتگو ہو گئی، سنتے رہے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بولی ہے صاحب، آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں، سینئرٹی پہ بات کرتے ہوئے. جی انہوں نے کہا کہ عاصم منیر، جی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی 3 اسٹار جنرل ہیں. جی تو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. وہ باجوہ صاحب سے 3 یا 4 دن پہلے ریٹائرڈ ہو گئے. اس لیے سینئرٹی میں ان کا نام لسٹ میں ان کا نام نہیں آ سکتا. جی ان کو اتنا علم نہیں ہے. نہیں خان صاحب، علم تو ہے، سب کچھ پتا ہے، جان بوجھ کر کے شوشہ چھوڑتے ہیں ڈسپیوٹیڈ کرنے کے لیے کہ اگر ان کا نام آئے تو کہہ دیں یہ انلیگل ہوا ہے. جی دیکھیے یہ تیاری، دیکھیے ذہنی طور پہ تیاری دیکھیے کہ ایک مکتب فکر کو، کیا ہے، ایک مکتب فکر کو اس ذہن پہ تیار کرنا ہے کہ جب اب آپ یہ دیکھیے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، سینئرٹی کا طریقہ کار کیا کہتا ہے. وہ تو کھل کے کہتا ہے. دیکھیں یہ کیسز تو کورٹوں میں ہم سنتے رہے ہیں، اور اس کے بڑے اچھے اچھے ماہرین بیٹھے ہیں. اور بیوروکریسی اور ان کا ایک ہی وہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، اگر ان کے ریٹائرمنٹ سے نومبر کے اینڈ میں ہونی ہے، جی پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں بھی نومبر کے، اگر ان کو وزیر اعظم صاحب 4 اسٹار جنرل بناتے ہیں تو یہ پھر 3 دن بعد ریٹائر تھوڑی ہو گئے. ہوتا رہا. یہ روایتیں ہیں، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے. تو پھر یہ سینئرٹی میں ٹاپ لسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ان پہ گلے میں
یعنی کہ سانپ کے منہ میں چھچندر ہے، اگلتا ہے تو اندھا ہوتا ہے، نگلتا ہے تو کوڑی ہوتا ہے. جی وہ معاملہ ان کے ساتھ پڑ گیا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ متنفر ان سے ہی ہیں، جی ہے نا. اب ان کو اندازہ ہو گیا. اچھا یہ جملہ کہتے رہے کئی دفعہ سینئرٹی پہ بننا چاہیے، سینئرٹی پہ بننا چاہیے، سینئرٹی پہ بننے کے لیے جب وہ سینئر ہو جائیں گے تو اس کو متنازع بنا دیں. پری پلان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اداروں سے کھیل رہے ہیں. یہ پری پلان ہو رہا ہے. یہ ایک مخصوص لابی اداروں کے خلاف تیار کر رہے ہیں. نہیں تیار کر نہیں رہے، کر کیا رہے ہیں. ابھی معاملہ بات اتنی فنڈنگ آئی، اتنا کچھ میڈیا کو پورا آپ بیانیہ بیچ کیسے رہے ہیں. ادارے میں کسی فرد واحد کے عمل سے کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے. رہتا ہے. ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف سے لے کے ایون جنرل اے کے نیازی سے لے کے سب سے خلاف ہے نا، ہے نا. مگر اس کی بنیاد کے اوپر ادارے کے سسٹم کو تو چینج نہیں کریں گے نا. پورا ادارے کے طریقہ کار پہ تو چیلنج نہیں کریں گے نا. یہ تو ادارے کے طریقہ کار کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرا ذہن کہتا ہے یہ جملہ آج کہلوایا گیا. جی یہ پروگرام کروایا گیا. یہ بندہ کرتا ہی پلانٹڈ پروگرام ہے. اب بات تو سنیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب وہ مقرر ہو جائیں تو کہا جائے کہ صاحب دیکھیے یہ تو اللیگل طریقے سے ہے، جی یہ تو غلط طریقے سے ہے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا. آپ اندازہ کریں سوچ دے کے آنے والے وقت کی. خان صاحب ان کے مگر کچھ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو مخصوص وہ ہے نا، یہ جو چورن بیچ رہے تھے اکیلے بیٹھے بیچتے ارے کوں کے کوسنے سے بھانڈ نہیں مرتے. اب ان کے ہلکے انشاءاللہ ان کے آپریشن ہم کرتے رہیں گے، بیٹھ کے ان کے آئینہ دکھاتے رہیں گے، ان کو بھی دکھائیں گے اور جو ان کو لے کے آئے ان کو بھی دکھائیں گے. ایک جملہ اس پہ میں بولتا ہوں، جنہوں نے ان کو پالا تھا ان کے لیے، وہ ایک اردو کی کہاوت ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، اس کی تفصیل کبھی بعد میں بتائیں گے. بولوں تو ماں ماری جائے، نہیں بولوں تو باپ کتا کھائے. اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.